اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ ہے بارستان اردو کلاس 7 اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ تو پیارے بچوں، کل اس ٹاپک کو ہم نے مکمل کیا اور اس کے کچھ الفاظ معنی بھی ہم نے کیے۔ تو آج بقیہ الفاظ معنی اور سوالات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پیج نمبر 86 پہ دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے اربع، جس کے معنی ہیں چار۔ فرار حاصل کرنا، بھاگ جانا، دریافت کوئی نئی چیز لانا، کسی نئے خیال کو دنیا میں لانا، اشکارا کرنا، واقفیت دینا، راز کو کھولنا، بالاتر، سمجھ سے باہر، اوپر، معلم، پڑھانے والا، استاد، دل بھر جانا، اکتا جانا، تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا، بادشاہ بننا، راس نہ آنا، پسند نہ آنا، دل بھر جانا، مفہوم، معنی، عروج، کمال، انتہا تک پہنچنا، فروغ ہو گیا ترقی، تجربہ گاہ، جہاں تجربات کیے جائیں، لیبارٹری، قائل کرنا، مان لینا، ذہین، چالاک، سمجھدار۔ اور آپ پھر اگلے پیج پہ آئیں، پیج نمبر 87 پہ آئیں۔ تسکین، سکون، دلخوشی، سدھ نہ رہنا، خیال نہ رہنا، پرواہ نہ کرنا، ریاضی، حساب، باب، دروازہ، اخذ کرنا، نکالنا، سازگار، ناموافق، خاتمہ کرنا، ختم کرنا، وفات، مرنا، زندہ نہ رہنا، موت۔ اب دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے سوالات۔ پہلا سوال ہے پیارے بچوں، نیوٹن کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا ہے پھر نیوٹن کے چچا نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ تیسرا ہے 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ چوتھا ہے پھر نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے؟ اور پانچواں ہے پھر سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ اور چھٹا ہے پھر ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور ساتواں ہے پھر آخری عمر میں نیوٹن کہاں واپس چلا گیا؟ تو اس کے جوابات میں نے یہاں پہ تحریر کر کے رکھے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، نیوٹن انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یعنی جس کا سوال تھا کہ نیوٹن کہاں پیدا ہوئے، اس کا جواب ہے نیوٹن انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال جو ہے اس کا جواب ہے، نیوٹن کے بارے میں اس کے چچا نے کہا تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ تو اس کے چچا نے کہا تھا یا آپ آوارہ بنو گے یا آپ ذہین ترین انسان بنو گے۔ تیسرے سوال کا پیارے بچوں جواب ہے، 27 سال کی عمر میں نیوٹن ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ یعنی کہ سوال تھا کہ 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ تو اس کا جواب ہے 27 سال کی عمر میں نیوٹن ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ چوتھا سوال جو ہے اس کا جواب ہے، نیوٹن کا تیسرا اصول ہے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ یعنی چوتھا سوال نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے؟ تو نیوٹن کا تیسرا اصول ہے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ پانچواں سوال، کشش ثقل کی دریافت سائنس کو نیوٹن کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یعنی سوال تھا نیوٹن کا سائنس کو سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اس کا جواب، کشش ثقل کی دریافت سائنس کو نیوٹن کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور پھر چھٹے سوال کا یہاں پہ جواب ہے، وہ ہے ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ یعنی کہ سوال تھا کہ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا کیا مقصد تھا؟ اس کا جواب ہے، ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ اور پھر پیارے بچوں اگلا سوال ہے، ساتواں سوال، آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا۔ سوال تھا کہ آخری عمر میں نیوٹن کہاں چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں یہ سوالات ہوئے۔ اب جو تیسرا سوال، لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ جو جہاں پہ لفظ دیے ہیں جیسے کشش ثقل ہے، پیش رو ہے، بلغت ہے، لاغر ہے، بطن ہے، مساوی ہے، دل بھر جانا، راس نہ آنا، قائل کرنا، سدھ نہ رہنا، یہ سارے
لفظ ہیں ان کو اب ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کش ثقل۔ کش ثقل کی دریافت جس کا راز نیوٹن نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا۔ دوسرا لفظ ہے پیشرو، ماڈرن سائنس جس سے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ تیسرا ہے پھر بلاغت، نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم اور فزکس سے علوم بلاغت کو پہنچے۔ پھر ہے یہاں پہ لاغر، نیوٹن ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ بطن، نیوٹن ایک بیوہ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ مساوی، ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ دل بھر جانا، سائنسی تحقیق میں نیوٹن کا دل بھر گیا۔ راس نہ آنا، اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ قائل کرنا، نیوٹن اس سے قائل تھا کہ سماج کے تئیں کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں۔ سدھ نہ رہنا، نیوٹن کو اکثر اپنے لباس اور رہنے سہنے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ایک تو آپ الفاظ مانیں، اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کریں، اور اس کے ساتھ پھر جو ہم یہ سوالات ہیں، یہ سوالات بھی آپ اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک پہ تحریر کریں، صاف صاف لکھ کے اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک پہ تحریر کریں، اور جو یہ لفظ میں نے استعمال کیے یہ بھی آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں، اور بقیہ کام انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے گھروں پر ہی بنے رکھیں، سماجی دوری بنائے رکھیں، اور بھیڑ باڑ والی جگہوں پر نہ جائیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔